اس لیے رمضان کے رحمتوں والے راتوں میں ساتھی نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کہیں بتی بند کر لو، اپنے کسی گھر کے کسی کمرے میں، مسجد کے کسی کونے میں آ کر کے روتے رہو، کچھ رونا بھی سیکھ لو ساتھی۔ جن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، جو دل تڑپتا نہیں ہے، وہ بندہ یہ یقین کر لے کہ میں راندہ درگاہ ہوں۔ یہ میرے لیے بھی آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں کی وجہ سے اس نالائق کی مغفرت کرے۔ ہماری تقریریں رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہے، ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، سب اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے حضرت شیخ تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ساتھی کہتے تھے مذاق میں، کہتے اللہ کی قسم یہ نہیں مرے گا، 100 سال سے زائد عمر پالی۔ تو ساتھی طلباء آپس میں کہتے اللہ کی قسم یہ نہیں مرے گا، وہ گیا۔ کون کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام سینکڑوں سال زندہ رہے، نوح علیہ السلام 1000 سال کے لگ بھگ صرف 50 سال کم زندہ رہے، تب بھی گئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء گئے، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین۔ علامہ خالد محمود، ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ والے بڑے عالم تھے، کل ہی ان کا آ گیا کہ انتقال ہو گیا۔ 95-96 سال، اگر اسے پتہ کرو کہ 95 سال کس طرح گزر گئے تو ایسے چٹکیوں میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اب مولوی منظور تو 60 سال کو پہنچ رہا ہے، تو جیسے ان 60 سال کا پتہ نہیں چلا، اگر 10 سال اور مل جائے تو یہ 10 سال بھی تو ایسے ہی جائیں گے، اگر 20 سال اور مل جائے، 30 سال مل جائے، یہ بھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ آپس میں، دیکھو کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال، تو 50 سال 60 سال میں آپ نے کون سی تیر مارا؟ اگر 20 سال آپ کو مل جائے، ارے ظالم پھر 50 سال 60 سال کا جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو 20 سال کا کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ یہ زندگی اس طرح چٹکیوں میں گزر جاتی، اس طرح چٹکیوں میں یہ زندگی گزر جاتی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشر ہے، ساتھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بعض لوگ ایسے کہ رات کو کھڑے ہو کر کے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال مختلف روایتیں، عشاء جیسے پڑھ لی، عشاء سے پھر نوافل میں شروع ہو گئی، فجر بھی اسی عشاء والی وضو سے۔ آج کل کے تو وہ پیپسی اور 7 اپ اور دودھ پتی، دہی بڑے، چمچم کھانے والے لوگ، مسانے کمزور ہوتے، 2 گھنٹے کے بعد پیشاب کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اور پرانے لوگوں کے مسانے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مضبوط ہوتے تھے، مضبوط اور کبھی مسانے۔ تو رات کو عشاء جیسے اس نے پڑھی، اب ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ جی عشاء کی نماز جب پڑھ کر کے آپ نفلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح بھی اسی سے، صبح فجر کی نماز بھی اسی وضو سے، تو بیوی کے پاس کس ٹائم پہ جاتے تھے؟ تو میں نے کہا تو ابو حنیفہ کا سالہ لگتا ہے؟ تو ابو حنیفہ کا سالہ ہے کہ تیری بہن نے شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے میرے حقوق غصب، پھر بیوی کے بعد رات کو جا سکتا ہے؟ دن کو کس مولوی نے لکھا کہ ناجائز ہے؟ یہ صرف ابو حنیفہ نہیں ہے، سعید بن المسیب کے بارے میں بھی یہی ہے جو کتابی ہے، حضرت ثابت بنانی کے بارے میں بھی اسی طریقہ پر ہے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی نے کہا کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر آپ کی قدرت کے خلاف نہ ہو، آپ کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، اگر قبر میں آپ نے کسی کو اجازت دی ہو نماز کی تو مہربانی کر کے مجھے اجازت دے دینا۔ 50 سال یہ آدمی اس طرح دعا کرتے رہے۔ اب جیسے کہ حضرت ثابت بنانی کو لوگوں نے دفن کر دیا اور لحد پر انہوں نے وہ اینٹیں میٹیں رکھ دی، مٹی بھر رہے تھے، اوپر سے مٹی بھر رہے تھے کہ قبر بیٹھ گئی، کچھ اینٹیں گر گئی۔ اب انہوں نے مٹی ہٹا دی، مٹی جیسے ہٹا دی، سامنے 1-2 اینٹیں گر گئی تھی، ان اینٹوں کو ایک نے چیخ مارا، جیسے دیکھا کہ ثابت بنانی کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فوراً انہوں نے اینٹ میٹ رکھ کر کے انہوں نے بند کر دیا، اس کو بند کر دیا قبر کو۔ آ کر کے بیٹی سے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ابا جی کی قبر، ثابت بنانی کی قبر بیٹھ گئی تھی، اور ہم نے یہ کہ جب یہ ہے کہ وہ اینٹیں کچھ ہٹا دی تو دیکھا کہ وہ لحد میں نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ تو بیٹی رونے لگی، کہنے لگے آپ کو عجیب بات بتاؤں، میرا ابا جی تہجد کو اٹھ کر کے جب تہجد پڑھتا تھا روتا تھا، تو اس وقت ایک دعا ہم نے کئی دفعہ ان سے سنی، اے اللہ
اگر آپ نے کسی کو اجازت دی ہے نماز پڑھنے کی قبر میں تو مجھے غریب کو بھی اجازت دے دینا. یہ وہی دعا ہے کہ جو قبر میں نماز پڑھنا. انبیاء کے بارے میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء بھی نماز پڑھتے. کس قسم کی نماز ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیفیت کو، لیکن یہ ہے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے ان آخری دنوں میں خاص طور پر اہتمام کریں ذکر و اذکار کا، نوافل کا، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ تلاوت کا. اور راتوں کو آ کر کے یہ ہے کہ خاص طور پر تاک راتوں میں 21 ہے 23 ہے، 21ویں شب تو یہ ہے کہ گزر گئی، 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے، ویسے بھی راتوں میں آ کر کے مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ جائیں گے اور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھر دے گا. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس ملک کی یہ ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دے گا، اور امت مسلمہ کی حالت زار پر بھی رحم فرمائے گا. اللہ آپ کا حامی ہو.